بدقسمتی سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے اس پر چند غاصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ ابھی میں نے پرسوں پریس کانفرنس کی کراچی میں، تو کراچی کے ظاہر بہت سارے ایشوز ہیں، ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں عام طور پر گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، نالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ صرف اس شہر کے 3,360 ارب روپے 15 سال میں سندھ حکومت نے کراچی کو نہیں دیے، تو آپ کتنے ڈھکن لگا لیں گے؟ جب یہ سارے ہزاروں ارب روپے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر خدمت کا ایک بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان چند ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو اور اپنے حق کو چھین کر ان لوگوں کو دے جن کا یہ حق بنتا ہے۔ یہ کہ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کے مخلوق کے لیے زکوٰۃ نکالیں۔ اسی طرح سے جب استعداد ہو، صلاحیت ہو، موجود ہو، اتنی رقم موجود ہو کہ آپ حج کر سکتے ہیں اور اتنی استعداد موجود ہو تو حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ عبادات کی وہ شکلیں ہیں جو بظاہر ظاہری عبادات ہیں، لیکن بندہ مومن کا ہر عمل عبادت ہو جاتا ہے جب اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو اور اس نیت سے وہ اپنی زندگی کو انجام دے کہ میں اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلوں گا یا نکلوں گی کہ جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے طے کی ہیں، اور اس میں رہتے ہوئے ہم جو کام بھی کریں گے وہ عبادت کا درجہ پا جائے گا۔ عبد تو غلام ہوتا ہے، پیر پر پیر رکھنے والا ہوتا ہے، پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ غلام بن جاتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے تو مخلوق میں سے کسی کا بھی پھر غلام نہیں بنتا، کسی انسان کا، کسی قوم کا، کسی برادری کا، کسی وڈیرے کا، کسی جاگیردار کا، کسی صدر کا، کسی آرمی چیف کا، کسی امریکی صدر کا، کسی کا پھر غلام نہیں ہوتا، اور وہ صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے، کہ ہمارا دین آیا ہی اس لیے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ ایک رستم کے دربار میں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت اتنا وسیع تصور رکھتی ہے۔ تو آپ کا جو خدمت کا کام ہے، جو لوگوں کی بھلائی کا کام ہے، وہ سارا کا سارا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جب ہم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں اس کی ذات نہیں پوچھتے، اس کی برادری نہیں پوچھتے، اس کی زبان نہیں پوچھتے، بلکہ اس کا مذہب بھی نہیں پوچھتے۔ دیکھیں ہمارے سری لنکا سے بہت زبردست تعلقات ہیں، اور پاکستان اور سری لنکا کا بڑا زبردست ریلیشن شپ ہے۔ We have a great relationship with our Sri Lankan brothers، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ لوگ فلڈ میں آئے ہیں، پرابلم میں آئے ہیں، تو ہم نے فوری طور پر الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے لیے جو کچھ بھی ہم جمع کر سکتے تھے وہ جمع کر کے پہلی کنسائنمنٹ جو ہے وہاں پر روانہ کر دی ہے، اور حکومت پاکستان نے بھی بہرحال اس میں تعاون کیا ہے۔ تو یہ انسانیت کا رشتہ ہے کہ انسانیت جہاں بھی مشکل میں ہوگی ہم اس کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے۔ تو خود ہمارے ملک میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈپرائیوڈ ہیں، کتنے پریشانی میں ہیں، ان کی خدمت دو طریقے سے ہم کریں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو والنٹیئر کریں، اور والنٹیئر کریں دو طریقے سے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، کنوینسنگ کی آپ کے پاس طاقت موجود ہے، آپ شعر اچھا کہہ سکتے ہیں، آپ ڈیبیٹ اچھی کر سکتے ہیں، آپ زبردست اوریٹر ہیں، آپ جو ہے وہ آپ میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ آپ تعلیم میں بہت آگے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ انجینئرز ہیں، آپ آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں۔ تو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، یہ صلاحیت صرف آپ کی صلاحیت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے۔ رزق کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کھانے پینے کی چیز کا نام ہے، لیکن رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے بندے کو دی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے پاس وقت ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اب اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جو اس رزق کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہوں۔ اگر آپ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذات پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر والوں پہ لگاتے ہیں، وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور آپ آگے نکل کر انسانیت کی خدمت میں اس رزق کو لگاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں میں آپ شامل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ مومن ہوتے ہیں کہ جو اپنے رزق میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ کی صلاحیت
اور آپ کی مالی صلاحیت. اور اس مالی صلاحیت میں بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہوتا ہے کہ آپ، یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بہت پیسے ہوں گے وہ صرف دے سکتا ہے اور وہی مقبول ہے کہ جو زیادہ ڈونیشن دے، جس کے پاس زیادہ ہو وہ زیادہ دے. لیکن جس کے پاس کم ہو وہ بھی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو وہ بہت پسند ہوتا ہے. ایسے لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے خوشحال ہوں یا بدحال ہوں، یہ قرآن میں آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدحال آدمی بھی اگر کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو وہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر ملے گا. تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اب آپ کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے گی تو یہ سب عبادت بن جائے گی، انسانیت کی خدمت میں گزرے گی تو اللہ کے کنبے کی خدمت ہو جائے گی، جو صلاحیت آپ کو اللہ نے دی ہے وہ لوگوں کی بھلائی میں صرف ہوگی تو یہ سب بھی عبادت بن جائے گی اور اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرنا بن جائے گا. اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو وہ بھی آپ اس طرح سے خرچ کریں اللہ کے راستے میں تو اس میں بھی اجر ملے گا. تو یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت والنٹیئرز کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو ہم سامنے آ جائیں بجائے اس کے کہ ہم کسی کا انتظار کریں. آپ نے دیکھا ابھی بنیر میں فلڈ آیا، کلاؤڈ بسٹ ہوا اور پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا. وہاں الخدمت کے والنٹیئرز فوری طور پر آئے اور الخدمت کے والنٹیئرز کی ایک بہت بڑی رینج ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو رجسٹرڈ والنٹیئرز ہیں وہ کام کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہماری جو جماعت اسلامی کے ورکرز ہیں یہ ہماری طرف سے بالکل ان کو ہدایت ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی ایسے کمیونٹی کے اوپر مسئلہ پیش آئے تو جماعت اسلامی کا ہر ورکر چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سب کے سب والنٹیئر بن جائیں گے الخدمت کے اور میدان میں نکل آئیں گے تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. اور ہم بلیم گیم میں بعد میں دیکھتے رہیں گے اس کا رسپانسبل کون ہے، لیکن جب کوئی مشکل ہو تو آپ کو لوگوں کو مشکل سے نکالنا ہوتا ہے تو اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. تو اس طرح پورے پاکستان میں جب کورونا آیا، جب سیلاب بہت بڑے علاقوں میں اس سال بھی آیا، اس سے 2-3 سال پہلے بھی آیا اور اس سے پہلے بھی آیا، جب ارتھ آیا لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے، شہید بھی ہو گئے تھے بہت سارے، تو ایسے موقع پر الخدمت کے والنٹیئرز نے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا. اس کے بعد پھر ہم نے یہ باقاعدہ اپنے والنٹیئرز کو رجسٹر کرنا شروع کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر مشتاق مانگٹ صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ 80,000 کے قریب والنٹیئرز ہمارے رجسٹرڈ اس وقت ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور اس کو انشاءاللہ ہمیں بڑھانا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ 1 ملین والنٹیئرز کا آپ کا ہدف ہے کہ جو آپ کو انجام دینا ہے. تو ایک خدمت تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. اب خدمت کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ خدمت کرتے ہیں تو آپ کچھ پیسے ڈونیشنز جمع کرتے ہیں اور لگا دیتے ہیں، لیکن وہ کوئی این جی او، کوئی جماعت ایک محدود طریقے سے کر سکتی ہے. جو ہماری ریاست ہے اور حکومت ہے اس کے پاس پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. اور آپ تو آج کل تو یہاں اسلام آباد میں مجھے نہیں پتا یہ لاہور والا انہوں نے لاگو کیا ہے نہیں کیا، وہ جو ہیلمٹ کی پابندی پر اور چھوٹے موٹے جو آپ وائلیشن کرتے ہیں جو وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایک انصاف کے مطابق کوئی چیزیں اس کے اوپر لگنی چاہیے. اب بچوں کو کہ جن کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ موٹر سائیکل کے اوپر جائیں اور چھوٹی موٹی ان سے وائلیشن ہو جاتی ہے اور ان کو پکڑ کے آپ حوالات میں بند کر دیں اور اس طرح سے ان پر بھاری بھاری چالان لگائیں، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم اس پورے عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے اور ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس رویے کو تبدیل کریں. ایک طرف آپ انکریج کرتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی جو ہے وہ اسکوٹیز چلائیں اور وہ بھی باقاعدہ طریقے سے معاشرے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں. تو بھائی پہلے آپ تحفظ فراہم کریں، پھر انفراسٹرکچر آپ ٹھیک کریں، پھر آپ اپنی پولیسنگ کا نظام ٹھیک کریں اور پھر ایک معقول طریقے سے جو دنیا میں ایک رائج معقول طریقہ ہوتا ہے اس کے لحاظ سے فائن کریں. لیکن اب اچانک سے ایک کاروائی کریں اور تھانے بھر دیں نوجوانوں سے، ہمارے بچوں سے، تو یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے انکریج کرے گا اس بات کو کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں کہ بھئی آپ بھی محفوظ طریقے سے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. اور تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے. کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی اچھائی کوئی ایک دوسرے کی نہیں لیتا، لیکن جو برائی ہوتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے ساری حکومتیں تیار ہوتی ہیں اور اسی لیے ان کے درمیان کمپٹیشن ہوتا ہے کرپشن کا، لوٹ مار کا، عوام پر بوجھ ڈالنے کا، ٹیکس بڑھانے کا، لوگوں کو بند کرنے کا اور مراعات یافتہ طبقوں کی مراعات میں اضافہ کرنے کا. تو یہ جو پورا سسٹم ہوتا ہے حکومت کا، ریاست کا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے
ریاست میں تعلیم، صحت کی سہولت اور بنیادی انسانی ضروریات، جس میں فوڈ شامل ہے، سیکیورٹی شامل ہے، یہ اسٹیٹ کی براہ راست ذمہ داری ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے کہ جب ریاست ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو وہ لوگوں کو امن دے گی، تحفظ دے گی، ساتھ ساتھ ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے گی اور ان کو تعلیم دے گی اور صحت کی سہولتیں دے گی۔ اگر یہ سہولتیں تعلیم کی اور صحت کی ہمیں خریدنی پڑتی ہیں تو یہ ریاست کا فیلئر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے کہ جو ہمارا حق ہے اس پر چند غاصب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے۔ ابھی میں نے پرسوں پریس کانفرنس کی کراچی میں، تو کراچی کے ظاہر بہت سارے ایشوز ہیں، ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں عام طور پر گٹر میں بچے گر جاتے ہیں، نالے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الخدمت یہ کام کرے کہ وہ گٹر پہ ڈھکن لگا دے۔ بھئی لگا دیں گے ڈھکن، وہ کام بھی کر لیں گے تمہارا، یہ جو ہم سے ہو سکے گا وہ بھی کر لیں گے، لیکن ہمیں یہ تو بتاؤ کہ صرف اس شہر کے 3,360 ارب روپے، 3,360 ارب روپے، بلین روپیز 15 سال میں سندھ حکومت نے کراچی کو نہیں دیے، تو آپ کتنے ڈھکن لگا لیں گے؟ جب یہ سارے ہزاروں ارب روپے پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر خدمت کا ایک بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان چند ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو اور اپنے حق کو چھین کر ان لوگوں کو دے جن کا یہ حق بنتا ہے۔ تو اس لیے والنٹیئر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں، بلکہ والنٹیئر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں اپنے اس اصل رائٹ کے لیے کہ جس پر ڈاکہ پڑا ہوا ہے، اور ان ڈاکوؤں سے ہمیں اس کو چھڑوانا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ پوری طرح سے عزم کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خود آپ ہمارے اس اسلام آباد میں اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، تقریباً 10 سال ہونے کو آئے، یہاں پر بلدیاتی انتخاب ہی نہیں ہوتا، پورے پنجاب میں نہیں ہوتا۔ ایکٹ لے کر آئیں تو ایسا ایکٹ لے کر آئیں کہ جو جمہوریت پہ بھی شب خون ہے، خاندانی اور وراثتی جو نظام ان پارٹیوں میں اس کو مضبوط کرنے والا ہے، اور امپاورمنٹ نہیں کرے گا، نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرے گا، بلکہ ہارس ٹریڈنگ جو اس وقت سینٹ میں ہوتی ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی میں ہوتی ہے، ہر اہم موقع پہ بندے خریدے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آزاد کشمیر تک چلتا ہے، گلگت بلتستان تک چلتا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک یو سی کے لیول پر بھی یہی ہارس ٹریڈنگ ہو، غیر جماعتی بنیاد پر انتخاب کراؤ اور پھر اس کے بعد 1 مہینے کے اندر پارٹی جوائن کرو، تو سیدھا سیدھا لکھ دو کہ بھائی یہ فلاں پارٹی کو ہم جو ہے وہ اس کو منتخب کر دو۔ تو یہ جو طریقہ ہے ان لوگوں کا، یہ امپاورمنٹ نہیں ہوتی، اس سے لوگ با اختیار نہیں ہوتے۔ تو ہمارا یہ بھی فرض بنتا ہے نوجوانوں کا خاص طور پر کہ ان سب حالات سے باخبر رہیں اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور ہم پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے برسر زمین پرامن سیاسی مزاحمت بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ماڈل ایک اور بھی ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ نعرہ لگائیں، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ احتجاج کریں، احتجاج بھی ہمارا حق ہے اور اس پہ بھی قدغن نہیں لگنی چاہیے۔ کسی بھی پارٹی کو جو جینوئن طریقے سے احتجاج کرنا چاہتی ہے پرامن طریقے سے، اس کو آئین کے مطابق روکا نہیں جا سکتا، لیکن ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم خود بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بنو قابل پروگرام کی بات کی گئی، یہ بنو قابل پروگرام ایک گیم چینجر بن گیا، اور اب ہم نے اس کو مزید بڑھا دیا ہے، وسیع کر دیا ہے۔ اب ہم نے بنو قابل زی کنیکٹ پروگرام بنا دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ زی کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ کس زی کی بات ہو رہی ہے؟ جانتے ہیں کس زی کی بات ہو رہی ہے؟ جین زی کی بات ہو رہی ہے۔ اور جین زی کیا ہے؟ جین زی بڑے عجیب و غریب قسم کی چیز ہے، جانتے ہیں نا آپ لوگ، یہ عجیب و غریب قسم کی چیز ہے۔ یہ پوری دنیا میں ریولوشن لے کر آ رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں سوال کرتے ہیں، یہ اپنی اپنی ریاستوں کے آگے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک، یعنی ہمارے جیسے ملکوں میں تو میڈیا پہ قبضہ کر کے اور اپنی مرضی کی چیزیں چلا کے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن یہ کام امریکہ میں بھی ہوتا ہے، یورپ میں بھی ہوتا ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے عالمی نشریاتی ادارے طویل عرصے سے، پہلے جب پیپرز کا زمانہ تھا صرف، تو پیپرز کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد جب یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا تو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ سوسائٹیز میں اپنا قبضہ قائم کرتے ہیں، اور لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھاتے رہے ہیں کہ بس، یعنی ان کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، جب ان کو
جب ان کے سامنے یہ آپس میں لڑتے تھے سوویت یونین اور امریکہ، تو یہ اپنی پراکسیز پوری دنیا میں کرتے تھے، اس کے لیے انہیں ایک خاص طرح کا پروپیگنڈا چاہیے ہوتا تھا۔ پھر جب سوویت یونین تقسیم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا امریکہ نے کہ ہم جو ہے وہ ایک نیا ورلڈ آرڈر قوم کو دیں گے، اور اس میں یونیپولر طاقت بن جائے گی دنیا، یعنی اب ہر کوئی ویسٹ کی طرف دے گا اور ویسٹ کا امام جو ہے امریکہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت ہے۔ تو ان کے پاس صرف ویپنز کی طاقت نہیں تھی، ماس ڈسٹرکشن کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس دماغوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی طاقت بھی موجود تھی، اور میڈیا کے ذریعے سے وہ دماغوں کو کنٹرول کرتے تھے، اور ان دماغ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ مثلا انہوں نے فیئر پیدا کر دیا، انہوں نے خوف پیدا کر دیا، وہ اسلاموفوبیا کا شکار لوگوں کو کر دیا کہ یہ اسلام آ جائے گا تو اس میں بہت پریشانی ہو جائے گی، اسلام آ جائے گا تو جو ہے وہ تعلیم ختم ہو جائے گی، بچیوں کو پتہ نہیں کہاں بالکل پیچھے پھینک دیا جائے گا، عورتوں کا یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈے۔ اور پھر اس کام کے لیے وہ اپنے خاص قسم کے لوگ تیار کر کے کچھ جگہوں پہ امپلانٹ بھی کر دیتے تھے تاکہ اسلام کا وہی امیج جائے۔ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ انہوں نے ملا دیا اور پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا اس طرح کیا، پھر اس کے نتیجے میں کیا حاصل کیا؟ یعنی انہوں نے اپنے الیکٹرانک میڈیا کو اور جو کچھ میڈیا ان کے پاس اویلیبل تھا اس کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا۔ ان کی جو اسلحہ رکھنے والی اور سیکیورٹی کمپنیاں تھیں، جو سیفٹی اور سیکیورٹی کمپنیاں تھیں، وہ کھربوں ڈالر انہوں نے کمانے شروع کر دیے، اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی چاندی ہو گئی، اور اس طرح انہوں نے فیئر میں مبتلا کر کے اسلاموفوبیا اور سب کو جو ہے وہ اپنے خوف میں رکھ کر کے یہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو اپنا نظام مسلط کرنے کی کوشش کی اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا آیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان جڑنا شروع ہوئے، تو اس سوشل میڈیا کو بھی انہوں نے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور خود آپ جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں اور خود ان کی ڈاکومنٹریز کو پڑھتے ہیں، اب اے آئی کے بعد تو یہ بہت اویلیبل بھی ہو گئی ہیں چیزیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اپنے الگورتھم سیٹ کرتے ہیں، یہ ذہنوں کے اوپر خاص طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی چیز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی کی چیز آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا فیشن چاہتے ہیں، اور اس سے بھی سرمایہ دار فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ کا بھی اپنا ایک نظام ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ جب ظلم بڑھ جاتا ہے اور انسانیت کے اوپر قبضہ بڑھ جاتا ہے اور 8-9 ارب انسانوں کو چند ہاتھ کنٹرول کرنے لگتے ہیں اور ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں اور خود بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، اور اسرائیل میں 80,000 بچوں، بچیوں، عورتوں، مردوں، بزرگوں، ان کے قتل عام اور جینوسائیڈ پر یہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کا بھی یہ نظام ہے، ان کا سوشل میڈیا خود ان کے اوپر پڑ گیا، یہ دو دھاری بن گیا، اور پوری دنیا کے نوجوانوں کو اس نے کنیکٹ کرنا شروع کیا، اور ایک طرف فلسطینی قربانی دے رہے تھے اپنے حق کے لیے، اور دوسری طرف پوری دنیا کی جنریشن زی، اس میں یہ غم و غصہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ انسانیت کو پامال کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جتنے سرویز ہوئے، مور دین 50% لوگ تو براہ راست حماس کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، اور باقی جو فلسطین کے ساتھ ہیں وہ 80% لوگ ہیں۔ ٹرمپ اتنا پاپولر تھا اور اس کی پاپولرٹی اس فلسطین ایشو کی وجہ سے نیچے کی طرف چلی گئی، پورے یورپ میں لوگ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں کھڑے ہوئے ہیں، ایشیا میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ زی کنیکٹ پروگرام ہے جس نے ایک دوسرے سے سب کو جوڑ دیا ہے۔ اب یہ جنریشن زی سوال کرتی ہے ان ساری طاقتوں سے کہ آپ کا نظام تو فیل ہو رہا ہے، آپ تو انسانیت کو سکون نہیں دے سکے، آپ انسانیت کو قرار نہیں دے سکے۔